بہت سے آیونک مرکبات یعنی کمپاؤنڈ صرف کسی لیبارٹری میں یا آپ کے کیمسٹری کے ہوم ورک میں ہی موجود نہیں ہوتے. جیسے سوڈیم کلورائڈ کھانے کے نمک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دانتوں کے بیرونی غلاف یعنی انیمل کو مضبوط بنانے کے لیے سوڈیم فلورائڈ کو کچھ ٹوتھ پیسٹ میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ امونیم نائٹریٹ پودوں کی کھاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اگرچہ روزمرہ کی زندگی میں ان کے استعمالات تو بہت مختلف ہیں، لیکن ان کی کچھ اہم خصوصیات مشترک ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم ان آیونک کمپاؤنڈز کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے. ان آیونک کمپاؤنڈز کا نقطہ پگھلاؤ یا میلٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سہ آبادی یعنی 3D جالی دار آیونک ساخت کی وجہ سے خستہ یعنی برٹل ہوتے ہیں. مضبوط برقسکونی کشش یا الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن 3D جالی دار ساخت کو برقرار رکھتی ہے، مطلب کہ اس کشش کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم قوت یا فورس لگاتے ہیں تو یہ مخالف چارجز والے برق پاروں یا آئنز کے باقاعدہ متواتر پیٹرن کو توڑ دیتی ہے اور ایک جیسے چارج رکھنے والے آئنز کو قریب لاتی ہے. یہ دھکیلنا یا ریپلجن لیٹس ساخت کو توڑ دیتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم فلورائڈ اور امونیم نائٹریٹ پانی میں حل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم اپنے کھانوں یا سوپس میں ذائقہ پیدا کرنے، دانتوں کو صاف کرنے اور پودوں کو زرخیز بنانے یا پودوں میں کھاد ڈالنے کے قابل نہ ہو پاتے. زیادہ تر آیونک مرکبات پانی میں حل ہو سکتے ہیں. پانی میں آیونک مرکب اپنے آئنز کی صورت میں الگ ہو جاتا ہے. تو جب ہم سوڈیم کلورائڈ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو وہ سوڈیم اور کلورائڈ کے آئنز کی صورت میں علیحدہ ہو جاتا ہے. پانی کے پولر نیچر کی وجہ سے یہ آئنز پانی میں مستحکم یا سٹیبلائز ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوڈیم آئنز پانی کے منفی 2 قطبی سال میں یا ڈائپول کی وجہ سے متوازن ہو جاتا ہے اور کلورائڈ آئنز پانی کے مثبت ڈائپول کی وجہ سے متوازن ہو جاتا ہے. یہ تحلیل یعنی سولویشن آزادانہ تیرنے والے آئنز کو متوازن کرتا ہے. اس کے علاوہ منفی رواں برق پارے یعنی اینائنک مرکبات پانی میں حل ہو کر بجلی کی ترسیل کر سکتے ہیں. یہ آیونک مرکبات کی ایک اور اہم خصوصیت ہے. بجلی کی ترسیل آزادانہ بہنے والے یعنی کہ فری فلوٹنگ آئنز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم ایک بیکر میں کاپر 2 سلفیٹ کو پانی میں حل کر سکتے ہیں. اس میں گندھک کے تیزاب یا سلفیورک ایسڈ کے چند قطرے ملائیں. محلول یا سولوشن میں کاپر کی پٹی اور زنک کی پٹی ڈالیں. یہ سٹرپس برقیرہ یعنی کہ الیکٹروڈ کے طور پر کام کرتی ہیں. 2 ایلیگیٹر کلپس کا استعمال کرتے ہوئے ایک پٹی کو منی لائٹ بلب کے ایک سرے سے اور دوسری پٹی کو دوسرے سرے سے سرکٹ مکمل کرنے کے لیے جوڑتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لائٹ بلب جل جائے گا، لہٰذا محلول بجلی کی ترسیل کرتا ہے. اس آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے پگھلے ہوئے آیونک مرکبات بھی بجلی کی ترسیل کر سکتے ہیں. لیٹس ساخت اونچے درجہ حرارت پر ٹوٹ جاتا ہے اور آئنز آزادانہ طور پر حرکت کرنے لگتے ہیں. خلاصے کے طور پر آیونک مرکبات کا نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہے اور یہ خستہ ہوتے ہیں. یہ پانی میں حل ہو کر یا پگھلی ہوئی حالت میں آزادانہ حرکت کرنے والے آئنز کی موجودگی میں بجلی کی ترسیل کرتے ہیں.